کوئی واحد ذات صفات میں یہ دونوں ایک ہی صفات ہے. اور اس کی تشریح میں لکھتا ہے کہ مرشد رب کا روح ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ رب غیر موجود ہے اور مرشد مادی وجود میں ہے، لیکن حقیقت کے اندر مرشد اور رب کے اندر کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. صفحہ 294 پر لکھتا ہے انا احد گیت سنایو. پہلے اللہ نے کہا انا احد کا گیت سنایا. پھر انا احمد ہوں، پھر فرماؤ. پہلے اللہ نے کہا انا احد میں اکیلا ہوں، پھر کہا نہیں انا احمد میں احمد ہوں. انا عرب بعین بتاؤ. انا عرب، نبی نے فرمایا انا عرب بغیر عین کے، میں عرب ہوں بغیر عین کے. عرب میں سے عین نکال دو کیا بچے گا جی؟ رب. کہ انا عرب بعین بتاؤ. پھر نام رسول دہرایو. پہلے اس نے انا احد کا گیت سنایا، پھر انا احمد کا گیت سنایا، پھر انا عرب بغیر عین کے، اور پھر آخر نے کہا میں رسول ہوں. جو اللہ ہے وہی مصطفیٰ ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی بابا صاحب کا کلام، اسی بابے بلّہ شاہ صاحب کا کلام، جس کا عرس بڑے ذوق و شوق سے سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے. اللہ کی توہین کرتے ہوئے کو عقیدہ پیش کرتے ہیں. ڈھولا آدمی بن کے آیا، آپ پہ آہو آپ پہ چیتا، آپ پہ مارن دھایا، آپ پہ صاحب آپ پہ بندہ، آپ پہ مل دکھایا. ڈھولا آدمی بن کے آیا. چیتا بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، ہرن بھی اللہ ہے، شکار بھی اللہ ہے، شکاری بھی اللہ ہے. حقیقت میں اللہ بندے کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے. اہل حدیثوں کا گستاخ کہنے والوں، اللہ کی اس سے بڑھ کر گستاخی اور توہین کون کرے گا اور کیا کرے گا؟ پوری کائنات وہی ہے، وہی کفر کا وحدت الوجود کا عقیدہ. چیتا بھی وہی، ہرن بھی وہی، شکار بھی وہی اور شکاری بھی وہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بزرگ ہیں خواجہ غلام فرید چشتی، ان کا مثال کوٹ میٹھا ڈیرہ غازی خاں میں ہے. ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ. اس کتاب کے بارے میں بریلوی عالم محمد حسن عین رضوی اپنی کتاب برق آسمانی بالفتنہ شیطانی صفحہ 98 پر تصنیف کرتے ہیں کہ فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی تصنیف ہے. پیر نصیر الدین گولڈوی بھی لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زبان ترجمان حق تھی. اور مشہور بریلوی عالم علامہ عبد الحکیم شرف قادری تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ 323 پر لکھتے ہیں خواجہ غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے. اور جب ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کتابوں کا نام ذکر کرتے ہیں، ان میں پہلی کتاب فوائد فریدیہ ہے. ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ آپ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے. یہ کتاب فوائد فریدیہ یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے. آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے. صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو. خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. کبھی تمہاری قلم اس پر بھی اٹھی، کبھی زبانیں اس میں بھی دراز ہوئی. اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یا کہے بابا جی مرید بنا لو؟ کافر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تذکرہ غوثیہ کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قاضی کی. اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے. اس نے کہا جی پیر جی مجھے مرید بنا لو. اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. مرید نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھیا؟ تو کیوں پڑھیا؟ کہا میں نے تو اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا. پیر نے کہا میں نے اس لیے پڑھا بے وقوف کے سامنے باز کی بات کہہ دی. دوسرے سے کہا دوسرے کو تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو فرے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ قناعت کر لی. رسالت کے بعد کون سا اسٹیپ ہے؟ کہا میں تو مجھے رب ماننے کے لیے آیا تھا، تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں. قناعت کر لی رسالت نے. اس کو تھپکی دے کے کہا بیٹھ جاؤ شاباش ہم تجھے تعلیم کریں گے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے. 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک ایک حوالے کا اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے. ایک ایک کتاب اور ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. جتنے حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں. کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے. کہ افسوس تجھ پہ، تو نے میری عزت کتنی کم کر دی. میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ہم اللہ کی توحید کی
جھکانے کی دعوت دینے والے، اس جرم میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟ جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا افسوس تو نے تو میری عزت ہی کم کر دی، میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ ابو الحسن خرقانی کا جملہ سنیے، اپنے دلوں کو تھامیے، اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے عیاں کیجیے۔ ابو الحسن خرقانی کہتا ہے نقل کفر نواشد نعوذ باللہ من ذلک، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا، اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 87 پر حضرت احمد غزالی نے فرمایا کہ سنت، جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ سنت رسول ہونے کا نام ہے، فرض خدا بن جانے کا نام ہے۔ جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا بن جاتا ہے۔ 82 پہ سعد الدین نے فرمایا یہ کون و مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل